السلام علیکم۔ میں اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزشتہ کی طرح آج بھی ہم دوسرے پارے کی آیات نمبر 143 تا 145 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوه وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے کسے باشند، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی لیے حضور کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ و ازواج و اہل بیت کے فضائل و مناقب یا غائبوں اور بعد والوں کے لیے مثل حضرت اویس و امام مہدی وغیرہ کے اس پر اعتقاد واجب ہے۔ مسئلہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر
مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں، چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ فائدہ یہاں شہید بمانی مطلع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شہادت کا لفظ علم و اطلاع کے معنی میں بھی آیا ہے۔ قال اللہ تعالی واللہ علی کل شیء شہید۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، 17 مہینے کے قریب اس طرف نماز پڑھی، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس تعویل کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شان نزول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تعویل قبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں، ان پر ثواب ملے گا۔ فائدہ: نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ اس کی ادا اور باجماعت پڑھنا دلیل ایمان ہے۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا، اور حضور اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے۔ اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، آپ نماز ہی میں قبلہ کعبہ کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی رضا منظور ہے اور آپ ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز میں رو بقبلہ ہونا فرض ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور کے اوصاف سلسلہ میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیریں گے، اور ان کی انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور کا یہ نشان بتایا تھا کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے، کیونکہ نشانی اس کو نافع ہو سکتی ہے جو کسی شبہ کی وجہ سے منکر ہو۔ یہ تو حسد عناد سے انکار کرتے ہیں، نہیں اس سے کیا نفع ہوگا، معنی یہ ہے کہ یہ قبلہ منسوخ نہ ہوگا، تو اب اہل کتاب کو یہ طمع نہ رکھنا چاہیے کہ آپ ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ ہر ایک کا قبلہ جدا ہے۔ یہود تو صحرائے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اور نصارہ بیت المقدس کے اس مکان شرکی کو جہاں نفخ روح حضرت مسیح واقع ہوا، یعنی علماء یہود و نصارہ، مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح ہوئے اور ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور کے اس منصب عالی کو عتم یقین کے ساتھ مانتے ہیں۔ ابار یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرف با سلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آیا کریمہ میں، اب بقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کی سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ سنتے ہیں یہ میرا پروگرام، ان کے لیے میں خصوصی طور پر ان سے استدعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پیغام کو پھیلانے میں میری مدد کریں، کیونکہ قرآن پاک لوگوں کے دلوں میں جائے گا تو لوگ ضرور ہدایت پکڑتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ایسی ایک مقدس کلام ہے جو ایک مکمل طور پر ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر دنیا کا ہر علم موجود ہے۔ تو
چونکہ یہ ایک سلسلہ میں نے چالو کر رکھا ہے، اور اس سلسلے کا پہلا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور دوسرا پارے کا ہم پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جو دوست اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گے تو ان کو ضرور فائدہ ہوا قرآن پاک کو سمجھنے میں۔ تو جو لوگ ابھی نئے شامل ہوئے ہیں تو ساری ویڈیوز میری اس چینل کے اندر موجود ہیں، آپ شروع سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر میں دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور جو کہ کسی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کے صدقے ان کی ہر قسم کی حاجات کو پورا کرے۔ اور میں آپ تمام دوستوں سے یہ ضرور استدعا کروں گا کہ میرے اس چینل کی سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی آگاہ کریں کہ اس طرح کا ایک پروگرام چل رہا ہے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ تھینک یو۔